الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو تفسیر شرح صحیح بخاری اور فقہ کے متعلق سمجھایا تھا، اگر وہ کسی کو سمجھ نہیں آیا تو اتنا خیال کر بس یاد رکھے کہ تفسیر میں تمام قسم کی آیات آ جاتی ہیں، اور اس میں جب وہ احکامات سے متعلق آیات ہوں گی تو اس میں پھر سرسری ذکر ہوتا ہے فقہ کا۔ اسی طرح جو شرح صحیح بخاری ہے اس میں جو احادیث ہیں صحیح بخاری کی، اس کی شرح بیان ہوتی ہے اور اس کا اطلاق فقہ کے اندر کیسے ہے، اور خاص طور پہ فقہ حنفی میں اس کا اطلاق ہے یا نہیں ہے، اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور لیکن جو فقہی مسائل ہیں تمام الف سے لے کر یہ تک، وہ تمام کے تمام جو ہے فتاوی شامی میں ہیں، تو تینوں کی اپنی اپنی افادیت ہے، اپنی اپنی یوٹیلیٹی ہے۔ آپ کسی ایک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہم شرح صحیح بخاری میں وہ فقہی مسائل پڑھ رہے ہیں تو لہذا فتاوی شامی کی ضرورت نہیں ہے۔ شرح صحیح بخاری میں فقہی مسائل ضرور ہیں، لیکن وہ اس حدیث کی حد تک ہیں جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے وہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جانا ان جیسے جو کہ تفرقوں میں پڑ جاتے ہیں، یا تفرقہ ڈالتے ہیں یا تفرقے میں پڑ جاتے ہیں۔ بیسیکلی آیت کا یہ حصہ جو ہے یہ یہود و نصارہ سے متعلق، اور اگر آج کے دور میں ڈالا جائے اس کو، اس کا اطلاق جو ہے وہ آج کے دور میں کیا جائے، تو پھر یہ جتنے بھی تفرقے باز ہیں ان کو منع کیا گیا کہ تفرقے میں مت پڑو۔ ہر تفرقہ اور اس کے علماء، ہر فرقہ اور اس کے علماء اپنی اپنی جسٹیفیکیشن، توجیحات، دلائل، مسائل وہ پیش کرتے ہیں۔ اصل ایشو کیا ہے؟ اصل ایشو یہ ہے کہ آپ جب بحیثیت امت تفریق میں آ جائیں، ہماری یہ جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں جب تفرقے کی بات کی جاتی ہے تو اس ٹائم یہ شیعہ سنی، اور پاکستان میں آ جائے تو بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، اور اس طرح اس کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن جو اس میں سب سے بڑا تفرقہ ہے وہ یہ ہے کہ خلافت ختم ہو گئی ہے، یہ سب سے بڑا تفرقہ ہے۔ پہلے ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا، امت کا اوورال ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا۔ اب خلافت نہیں رہی، اب ملوکیت ہے، بادشاہت ہے۔ اب ہر ملک کا، ہر مسلمان ملک کا علیحدہ حکمران ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے بڑا تفرقہ جو ہے امت میں وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا ایک اب یونینیمس خلیفہ
نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں پھر یہ ہوا ہے کہ جس ملک کو جہاں اس کا فائدہ نظر آتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے، اور دین کے بنیادی اصول اگر اسے چھوڑنے بھی پڑ جائیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. سمجھے؟ یہ ہے وہ تفرقہ جو کہ امت میں پڑا. ٹھیک ہے. پھر اس کے اسباب آ جاتے ہیں کہ اس کے اسباب کیا ہیں، اور ان اسباب میں جہاں کئی اور ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عقائد میں اختلاف آ گیا. ٹھیک ہے. ایک سبب یہ ہے، اور جو عقائد میں اختلاف ہیں اس کی وجہ سے جو ہمیں فرقے نظر آتے ہیں وہ یہ ہیں، یہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ٹھیک ہے، معتزلہ، ٹھیک ہے، قدریہ، یہ سارے کے سارے جو ہیں اس طرح کے جتنے بھی ہیں، یہ عقائد میں جو اختلاف ہے اس کی بنیاد پہ تفرقہ ہے. لیکن جو ان سے بڑا تفرقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک کامن خلیفہ نہیں رہا. سمجھے؟ سو یہ دو قسم کی چیزیں ہیں، اس کے اندر تفریق سمجھنا بہت ضروری چیز ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب امت کا ایک خلیفہ ہو تو پھر انتظام اور فیصلہ ایک ہوتا ہے، اور پھر تمام لوگ جو ہیں اس میں یونٹی کے ساتھ یعنی اتحاد کے ساتھ ایک چیز پہ. اگر آج وہ خلافت ہوتی، ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کب کا حل شروع ہوتا ہے. لیکن چونکہ تفرقہ ہے، سمجھ گئے بات، تو وہ تفرقہ جو ہے وہ لے بیٹھا، اور اب ایک فیصلہ ہے نہیں ہے. 56 ملک ہیں، 56 فیصلے ہیں. سمجھے نا؟ سو یہ تفرقہ ہے اس کے اندر. یہ جو ہم بات کریں گے ہر فرقہ اور اس علماء جسٹیفکیشن اور توجیہ پیش کرتے ہیں، تو کیا ان کو اصل پتہ ہے اور وہ بس دنیا کے لیے اور اپنے آپ کو کامنٹ کرنے کے لیے؟ نہیں، وہ اصل میں یہ اٹس اے ویری گڈ کویشچن. ہوتا یہ ہے کہ تم نے مجھ سے سیکھا، تم سے کسی نے سیکھا، اور اس نے تحقیق نہیں کی. اب وہ اس پہ چلی جا رہا ہے، تو جو اس نے سیکھا وہی بیان کرنا نا. ٹھیک ہے. اب جب فرقے پہ اعتراض ہوتا ہے تو اس اعتراض کا جواب جو ہے اس فرقے کے علماء وہ قرآن اور حدیث سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ جسٹیفکیشن ہے جو میں بات کر رہا تھا. ٹھیک. وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ فرقہ جو ہے وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا. اب کچھ بریلوی علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بات ہی نہیں ہے، فرقہ تو ہوگا. اگر فرقہ نہیں ہوگا تو پھر وہ فرقہ ناجیہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک وہ فرقہ ناجیہ جو ہے وہ اصطلاحاً استعمال ہوا فرقہ، وہاں پہ لفظ سمجھو، وہاں پہ لفظ جو ہے وہ اصطلاحاً یوز ہوا ہے. کیوں اصطلاحاً یوز ہوا اب اس کی وجہ سن لو. ٹھیک ہے. ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی بانی ہوتا. ٹھیک ہے. جب وہ بانی اللہ رسول سے ہٹ کے ہوگا نا، ٹھیک ہے، تو وہ فرقہ آ جائے گا. اس پہ کوئی بھی عالم مجھ سے اتفاق کرے گا ہی نہیں. میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں، بڑا فرینکلی بتا رہا ہوں، لیکن یہ فیکٹ ہے. اب آپ دیکھو کہ ہر فرقہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کو یہ کہہ کے فالو کرتا جی ہمارے وہ ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے حضرت نے یوں فرمایا، ہمارے جو شیخ ہیں انہوں نے یوں فرمایا، ہمارے علامہ صاحب نے یوں فرمایا. ٹھیک ہے. لیکن بات کریں گے اللہ رسول کی. سمجھ گئے بات. فرقہ ناجیہ کیا ہے؟ فرقہ ناجیہ وہ ہے جو کہ
فالو ہی اللہ رسول کو کرتا. ٹھیک ہے, میں نے اس دن بھی بتایا تھا. اور اس میں فالو کرنے میں کیا ہے, جو اس دن بھی بات ہوئی, اس کو ریکال کر لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں, ان کے بعد ان کے زمانے سے بعد والے ہیں, ان کے بعد ان کے زمانے سے بعد والے ہیں. تو پھر اس میں جو ترتیب بنی وہ بنی اللہ رسول, صحابہ, تابعین اور تبع تابعین. یہی ہوا نا. ٹھیک ہے. سو وہ ان کو فالو کرتے ہیں, وہ کسی کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ فلانا صحابہ کافر ہو گئے تو فلانا صحابہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہتے کہ جی وہ تابعین ہے تو ہمارا تابعین سے کیا تعلق ہے. یہ نہیں کہتے کہ جی وہ صحابی ہیں ان کی بات کا ہمیں کوئی اعتبار ہے, ہم تو دیکھیں گے حدیث میں کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایسا نہیں کرتے. اور یہ ایک چلی آ رہی ہے, اس کے اندر علماء آتے ہیں, یہ خیال رکھنا. اب جو جہاں فرق آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ اس طرح کی یہ جو جماعت ہے جو اس طرح فالو کرتی ہے, اس کے اندر علماء ٹائم ٹو ٹائم پیدا ہوتے ہیں, اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی اٹھ کے اپنی علیحدہ بنا لے گا کہ جی ہماری تو یہ جماعت ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے بڑا باریک سا فرق, لیکن بڑا امپورٹنٹ فرق ہے کہ ایک وہ سائیڈ ہے کہ جس میں علماء پیدا ہوتے ہیں اور وہ اسی چیز کو لے کر آگے چلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ جی اس میں درمیان میں کہیں آ کر کوئی ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ جی نہیں یہ جو چیز ہے یہ ان کی غلط ہے, لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں رہتے, ہم جو ہے نا اپنا علیحدہ, اور ہمیں یہ پکارا جائے. ٹھیک ہے. یہ فرقہ ہو گیا. آپ سمجھ گئے بات. سو وہ نجات والی وہ جماعت ہے, وہ فرقہ نہیں ہے. فرقہ تو اس کو کہتے ہیں جو فرق رکھے. ہاں اصل تو اب وہ جو سلفی ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو ہم تو ان کو فالو کریں گے, وہ جو شروع میں تھے. ٹھیک ہے. ہم کیا جانیں کہ یہ صحابہ بعد میں اور تابعین اور تبع تابعین کیا ہیں. تو انہوں نے تو ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر دی. ٹھیک ہے. اب امام ابو حنیفہ کا فرمانا کیا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو پہلے میں اس کو اللہ کی کتاب میں دیکھتا ہوں, اگر وہ مجھے وہاں نہ ملے پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر مجھے وہاں بھی نہ ملے تو پھر میں صحابہ کی سنت میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. جس کو ہم اثر کہتے ہیں, صحابہ کا سنت اور قول, اس سے متعلق جو حدیث ہوتی ہے اس کو اثر کہا جاتا ہے. اور پھر باتیں ہیں کہ اگر اس میں بھی نہ ملے پھر میں اجتہاد کرتا ہوں. کیوں؟ اس کے بعد وہ زمانہ شروع ہو جاتا ہے جو تابعین کا ہے, اور آپ کو بارے تابعین میں سے ہیں. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ کے صحابہ سے بھی ملے ہوئے ہیں. تو جب اس طبقے میں آتے ہیں نا صحابہ کے بعد والے میں, پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں خود اجتہاد کرتا ہوں. کیوں؟ کہ پھر اب وہ کور آ گئی جہاں پہ تابعین کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ رسول صحابہ اور پھر تابعین, تو کہتے ہیں تابعین میں پھر میں خود ہوں, تو لہذا میں خود اجتہاد کرتا ہوں. ٹھیک. آپ سمجھ گئے بات. تو انہوں نے کہیں تفریق نہیں کی, انہوں نے فالو کیا. اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک اجتہادی کونسل بنائی تھی, اگر یاد ہو میں نے بہت پہلے ہی بتایا تھا, 40 افراد پہ مشتمل تھی, جس میں اہل زبان بھی تھے, جس میں اہل نظر بھی تھے, روحانیت والے بھی تھے, جس میں گرامر کے بڑے ایکسپرٹ تھے, علوم کے ایکسپرٹ تھے, اینڈ سو آن. اس میں 40 وہ لوگ ہوتے تھے جن کے اندر وہ ڈسکشن کی جاتی تھی اس مسئلے میں, اور اس کے بعد پھر اس کا حل جو ہے وہ نکالا جاتا ہے. سمجھے؟ تو یہاں انہوں نے پیروی نہیں چھوڑی. اب سمجھ گئے بات. اچھا,
اب وہ کیا ہوا، بعد میں لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو کہتے ہیں کہ امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ بس ٹھیک ہے قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے ہمارے پاس، اس میں سے دیکھو جو سمجھ میں ہے وہ کر لو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں آ کے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو پراپر فالو کرتے آ رہے تھے نا، ان سے علیحدہ ہو کر انہوں نے اپنا علیحدہ جماعت بنا لی، یہ تفرقہ شروع ہو گیا، فرق شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آ گیا اعتقاد اور علم کے حساب سے، جو بڑا تفرقہ میں بتا رہا تھا، پہلا تفرقہ کہ جس میں ایک کامن خلیفہ نہ رہا، وہاں پہ یہ ہوا کہ ہر ایک نے اپنا علیحدہ انہوں نے کہا جی ہماری تو سلطنت علیحدہ ہوگی، ہمارا حکومت علیحدہ ہوگی، اس میں آ کے وہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا جو کہ ایک امیر کا ہوا کرتا تھا، ٹھیک، ایک خلیفہ کا ہو گیا۔ تو یہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، انتظامی امور سے اور عقائد کی بنیاد پر یہ دو طرح کے تفرقے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود اور اتنے ریسورسز ہونے کے باوجود سب سے پیچھے ہے، ٹھیک ہے۔ جس کی مرضی ہے وہ اتنا سا ہے وہ یہودیوں کا، وہ چلائی جاتے ہیں جدھر مرضی ان کو لگائی جاتی، یہ نتیجہ ہے اس کا جو خلافت ختم ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا نتیجہ کہ جس کی وجہ سے اب ہم آپس میں مل ہی نہیں رہے، وہ عقائد کی بنیاد پر تقسیم ہے، ٹھیک ہے، عقائد کی بنیاد پر تفرقہ۔ سو یہ دو چیزیں ہیں، کلیئر ہو گئی بات؟ عیسائیوں میں بھی فرقے ہیں نا، پروٹسٹنٹس ہیں، کیتھولکس ہیں، ٹھیک ہے، رومن کیتھولکس ہیں، اس طرح کے ان کے فرقے ہیں۔ اس میں جو کیتھولکس ہیں ان کا وہ امیر ہے، ویٹیکن سٹی سے جو حکم آتا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، اور باقی ان کے اپنے معاملات ہیں، چرچ ہے، آرچ بشپ ہے، ٹھیک ہے۔ سو وہاں پہ بھی ایک سورس آف کمانڈ نہیں ہے، وہ بھی نہیں رہی وہاں پہ، لیکن وہاں ایک کام یہ ہوا ہے جو انہوں نے کیا ہوا، اور جس طرح آپ جوز کو لے لیں، جوز نے یہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے سینٹر ایک بنا دیا یروشلم کو، تل ابیب کو، ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے کیا کیا ایکچولی، انہوں نے کیا یہ ہے کہ یہودی اصل میں ساری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ہر ملک میں، ان کی اپنا کوئی ملک نہیں تھا، کیونکہ جو مسلمانوں نے بیت المقدس جب ان کے پاس آیا تو یہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے، یہودی بھی، نصارہ بھی، اور یہ پھیل گئے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ڈائسپورا، انگریزی میں ڈائسپورا، DIAS PHORA، ڈائسپورا، یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایکچولی بیسک ٹرم یوز ہوئی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یروشلم سے نکل کر اور وہ دنیا میں پھیل گئی۔ تو اب یہ بیسکلی تو جوز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اب یہ دوسرے ملکوں نے بھی استعمال کرنا شروع کر دی، جو تارکین وطن ہیں، جو اپنا وطن چھوڑ کے پھیل جاتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ کوئی انڈین ڈائسپورا کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی پاکستانی ڈائسپورا کہہ رہا ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو لوگ انڈیا پاکستان میں سکونت چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پھیل گئے۔ سو کمنگ بیک ٹو جوز ڈائسپورا، وہ یہ ڈائسپورا تھا جو کہ پوری دنیا میں یہ پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے جس میں ہم سارے یہودیوں کو آباد کریں، ٹھیک ہے۔ تم لوگوں نے ایک مووی دیکھی ہوگی شنڈلرز لسٹ، یہ ایک اس کے دور میں تھا، ہٹلر کے دور میں، انڈسٹریلسٹ تھا۔ جب وہ
یاد ہے وہ چیمبرز میں بار بار کے یہودیوں کو مارا تھا ہٹلر نے، جس کو ہالوکاسٹ کہتے ہیں، تو اس نے ان کو بچایا تھا. وہ جینون مووی بنی ہوئی ہے، وہ ہسٹری پہ بنی ہوئی ہے. پھر وہ جب مرا تھا شینڈلیئر، اس کے تعلقات تھے جرمنز کے ساتھ، اور وہ کرتے تھا کہ مجھے فیکٹری کے لیے بندے چاہیے، تو جرمنز کو وہ رشوتیں دے دے کے نا تو یہودیوں کی لسٹ بنا کے دے دیتا تھا. تو وہ جو اس لسٹ میں جس یہودی کا نام ہوتا تھا نا، جرمنز اس یہودی کو نکال کے اس کے حوالے کر دیتے تھے، اس کے بدلے میں رشوت لے لیتے تھے. دیٹس وائی اٹ از کالڈ شینڈلیئرز لسٹ. ٹھیک ہے. تو وہ وہاں سے پھر ان کی ہجرت ہوئی کہ جب انہوں نے عرب علاقوں سے بھی جیتی جنگ، اور 67 کی وار بھی ہوئی. اس سے پہلے بھی ہجرت جو تھی نا وہ وہاں سے ادھر یروشلم شروع ہو گئی تھی. پرپز اس کا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، پرپز اس کا کیا تھا؟ پرپز اس کا یہ تھا کہ یہودیوں کا ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو تاریخی اعتبار سے انہوں نے کہا کہ جو یروشلم ہے یہ ہمارا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے تھے وہ سارے. ٹھیک ہے. اب یہاں دو چیزیں ہوئیں. ایک چیز یہ ہوئی کہ یہ مذہباً جیوز تھے. ٹھیک ہے. مذہباً یہ یہودی تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ جو ایک بنایا کہ ہمارا اپنا ایک ملک ہونا چاہیے جہاں ہماری حکومت ہو اور ہم اکٹھے ہوں اور یہ ہو سارا کچھ، یہ جو سارا پلان ہے اس کو کہتے ہیں صہیونیت، زائنزم. ٹھیک ہے. سو زائنزم ایک علیحدہ چیز ہے، اور جوئزم جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے. ان کی اس تحریک میں، یہ جو زائنزم کی تحریک ہے، اس میں صرف یہودی شامل نہیں ہے، اس میں عیسائی بھی شامل ہیں. اسی لیے تم دیکھو گے کہ یہ امریکہ میں جو بھی پریزیڈنٹ آ جائے، چاہے وہ نسلاً جیو ہو، چاہے وہ نسلاً کرسچن ہو، ٹھیک ہے، یا باراک اوباما کی طرح نسلاً مسلمان ہو، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے اسرائیل کو سپورٹ کریں گے. کیوں؟ اسرائیل بحیثیت حکومت یہ زائنسٹ ہے، یہ صہیونی ہے. مذہباً یہ یہودی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب وہ ہوا تھا کہ بطور ریوارڈ وہ جو شینڈلیئر جب مرا نا، تو وہ اس کی ڈیڈ باڈی کو لے گئے اور انہوں نے اس کو یروشلم میں، وہاں بیت المقدس میں اسے دفن کیا ہوا انہوں نے، اس ریوارڈ پہ کہ اسے 2000 یہودیوں کی جان بچائی. ٹھیک ہے. سو ان کی جو ہے، انہوں نے اس تفرقے کو اس طرح کنٹرول کیا. اب ہوتا یہ ہے کہ تل ابیب سے کمانڈ جاتی ہے اور اس کو تمام یہودی جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. 100% تو نہیں، لیکن بہرحال کافی حد تک. لیکن ہمارے یہاں جو کعبہ سے آواز اٹھے اس کو کوئی نہیں فالو کرتا، کیونکہ وہاں عقائد کا تفرقہ آ گیا نا. ٹھیک ہے. سو یہ ہے تفرقہ جس کے بارے میں فرمایا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. اس کا آج کے دور میں اطلاق ایسے. نمبر ایک، ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو، کہ جو کہ ایک خلیفہ ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کا. ٹھیک ہے. اور نمبر دو، آن دی بیسس آف فیتھ اینڈ بلیف. ٹھیک ہے، کہ یہ جو عقائد ہیں ہمارے اس کی بنیاد پر فرق. ٹھیک ہوگی جی بات.
وقت تلف اور مختلف ہو گئے، وہی بات آ گئی، سمپل ہے. من بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل اور بیانات جو ہے وہ بیان آ چکا. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، لیکن مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کا یہ آیت اتری ہے یہودیوں کے لیے، نصارہ کے لیے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، حالانکہ یہ ہمارے لیے بھی ہے، اسی لیے تو بیان کی جا رہی ہے قرآن میں. ٹھیک ہے. کہانی ان کی بیان، مطلب معاملہ ان کا بیان ہو رہا ہے، لیکن سبق تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے نا. ٹھیک ہے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے. یہ اس عذاب کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ مسلمان ذلیل و خوار ہوئے ہیں، ایک نشانی تو یہ ہے. دوسرا جو عذاب آئے گا جو حدیث شریف میں ہے کہ 72 جہنمی ہوں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. انتظامی لحاظ سے جو عذاب ہے وہ دنیا میں نظر آ رہا ہے کہ ہم سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ذلیل و خوار ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو عقائد کی بنیاد پر ہے فرقے، وہ 72 فرقے جو ہیں وہ آخرت میں نظر آ جائیں گے جب جہنم میں جائیں گے. سمجھے؟ تو ہم کیسے کہہ لیں کہ یار اس کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہے اس آیت کا. عقائد یا اس کی تشریح آج تک شرح یہی ہوتی رہی جو پچھلی قوموں کے واقعات اور آیات میں وہ انہیں کے ساتھ مشترک ہیں موجودہ دور میں. دیکھو دو طرح کی آیات ہیں. ایک تو ہم کہتے ہیں نا محکمات اور متشابہات، اس سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں اطلاق کے لحاظ سے. دو طرح کی آیتیں ہیں، اور اس میں کچھ ایسی ہیں جو اسپیسیفکلی کفار اور مشرکین کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس کا اطلاق مسلمان پہ نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ کفار اور مشرکین کے لیے کہ روز محشر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یا اس دن پکارا جائے گا بلاؤ ان کو جن کی تم پوجا کرتے تھے. ٹھیک ہے. کہ تمہیں بچا لیں عذاب سے. اب اس کا اطلاق مسلمان پہ نہیں ہوتا. ٹھیک. اب اسی طرح کچھ چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو روشن ہوں گے، اس کا اطلاق کفار پہ نہیں ہوتا، اس کا اطلاق ہوتا ہی مسلمانوں پہ، اسپیسیفکلی مسلمان کے لیے. ٹھیک ہے. اس دن کچھ چہرے جو سیاہ ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ گناہ گاروں کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے. اس کا اطلاق جو ہے وہ متقی اور مومن پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. اس میں اگر کوئی گناہ گار مسلمان آ جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی یہ جو آیات ہے نا، یہ تو پری ڈیسائیڈڈ ہے. اس کا اطلاق مسلمانوں پہ یا مسلمانوں کے لیے جو خاص طور پہ ہے، اس کا اطلاق کفار کی اس پہ نہیں ہو سکتا. مطلب یہ ہے کہ یہی ہیں وہ لوگ جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کفار کے لیے نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ دو طرح کی آیت ہے. ایک تیسری آیت یہ ہے کہ جس میں واقعات بیان ہوئے ہیں، ان واقعات کی بیان کرنے کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ان سے آپ سبق سیکھیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کریں کہ آپ کہ یہ تو ان کے لیے نازل ہوئی تھی لہذا ہمارا ان سے کیا تعلق ہے.
ٹھیک ہے، وہ نازل ہی اسی لیے کی گئی ہیں کہ آپ اس سے سبق سیکھیں، اور یہ آیت اسی میں شامل ہے. اب یاد رہ جائے گی بات. ٹھیک ہے بھائی، انعام و اکرام کی آیات مسلمانوں کے لیے ہے، کفار کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، عذاب عظیم، ٹھیک ہے، وہ کفار کے لیے. ٹھیک ہوگی بات. مسلمانوں کو اگر داخل جہنم کیا جائے گا تو اس میں ہمارے پاس علیحدہ سے ہے، حدیث میں موجود ہے کہ وہ بس تب تک ہی رہیں گے جب تک کہ ان کی سزا کا ٹائم ہے. اس کے بعد وہ وہاں سے دائمی طور پہ جہنم میں نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے، سو جہاں پہ آیا نا کہ یہ دائماً جہنم میں رہیں گے، وہ ہے ہی کفار اور مشرکین کے لیے. ٹھیک ہے، سو یہ 3 طرح کی آیات ہیں. اس میں تفریق کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں جس طرح وہ ایک آیت ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ ایسا کرتے تھے تو ہم کیسے چھوڑ دیں اپنے باپ دادے کا راستہ. ٹھیک ہے، اب یہ کفار کے بارے میں بات ہوئی ہوئی ہے، اس کو اٹھا کے بریلویوں میں اپلائی کر دیتے ہیں. ہاں تو یہ آیات کا جو آپ نے بتایا وہ بھی اور پکارو کی مدد کے لیے، ٹھیک ہے، وہ کفار کے لیے تھی. وہ ہم ہمارے پہ اپلائی اس لیے یہ یہاں اب یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو جب آپ کے عقائد بدلتے ہیں نا تو پھر ایسی سی حرکتیں ہوتی ہیں. اب یہاں دیکھو یہ طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں بھی آدمیوں کو بھیجتے تھے، کسی گروپ کو بھیجتے تھے، تو آپ فرماتے تھے کہ ایک کو امیر بنا لینا. ٹھیک ہے نا، یا جانے سے پہلے آپ خود ہی امیر مقرر کر دیتے تھے. ٹھیک، یہ روایت ہے سنن ابی داؤد کی 2608 نمبر حدیث کا ہے، 87واں چیپٹر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب 3 افراد کسی سفر میں ہوں تو انہیں چاہیے کہ اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں. ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی امام امیر ہونا چاہیے. یہ ٹیمپریری ہے، اب یہ انہوں نے دے دیا. اس میں اگر ہم سے پوچھو نا تو اس حدیث کی یہاں پہ اس طرح کی سگنیفیکنس نہیں بنتی. میرے حساب سے یہ حدیث اس آیت کے ساتھ آپ اس کے انڈر نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ گروپ کے لحاظ سے ہے اور یہ مہم کے لحاظ سے کسی مہم پہ بھیجا گیا اور اس میں ایک ہیڈ بنا کے بھیج دیا گیا. ٹھیک ہے نا، سو بہرحال دے دیے کیونکہ اکثر مفسرین نے دی ہوئی ہے تو ہم نے بھی دے دی. ٹھیک، جماعت کی اہمیت. سفر کے لیے امیر بندے سفر کے بعد وہ مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ امیر ہی رہے گا. کیا ہو ہاں وہ سینس تو دی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم اس کو خلافت کے اس میں لیتے ہیں نا تو پھر اس حساب سے یہ حدیث یہاں فال نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا، یہ بڑی نچلے لیول کی چیز ہے ایز کمپیئر ٹو خلافت. جماعت کی اہمیت. اب یہاں دیکھو نا، ہمارے علماء کی جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہی ہے. اور وہ جماعت کی اہمیت ہو، جماعت، اب ہر کوئی اپنے آپ کو جماعت کرتا. او یس، جماعت المسلمین، جماعت الدعوہ، جماعت اسلامی، سب نے جماعت کا لفظ ساتھ لگا لیا کیونکہ احادیث میں اور ہر جگہ پہ جماعت کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب یہ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو اتنی کتھا بیان اللہ کے مجھ سے کر دی ہے نا، اس میں ساری چیزیں کور ہو چکی ہیں. میں تمہیں کیا بتاؤں. 12 سورہ الانعام
6واں سورہ 153 نمبر آیت. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ٹھیک. اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ ہے سو اس کی پیروی کرو اور راستوں پر مت چلو، دوسرے راستوں پر مت چلو، پھر وہ تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے. یہی وہ بات ہے جس کا اس نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی وہی چیزیں بھی بتائی تھی نا، اللہ، رسول، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کہ ان کو فالو اپ کرتے ہوئے چلیں، یہی سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس سے ادھر ادھر ہٹیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ آپ اللہ کی راہ سے جدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ مثال سیڑھی والی یاد رکھنا، آپ کسی سیڑھی کو بیچ میں سے سکپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جب آپ سیڑھی چڑھ رہے ہو نا ایسے کر کے، تو آپ اگر سکپ کریں گے اور آپ کہیں گے کہ جی اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، تو جب آپ کو کہیں اوپر پرابلم آئے گی اور آپ گرنے لگیں گے تو آپ کے پاس وہ جو سیڑھی آپ نے بیچ میں سے نکال دی ہے اس کی سپورٹ باقی نہیں رہے گی. جب اس کی سپورٹ باقی نہیں رہے گی تو پھر گرنے کے علاوہ اور ہڈیاں توڑوانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. سو فقہ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ گمراہ ہو جائیں گے اور پھر جو آپ کو سمجھ میں آئے گی آپ اپنا وہی فیصلہ جو ہے وہ فتویٰ وہی لگا دیں گے، چاہے وہ صحیح ہو جائے چاہے وہ غلط ہو جائے. ٹھیک ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی اور ارشاد فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں طرف اور بائیں طرف دوسری لکیریں کھینچی اور ارشاد فرمایا یہ چند لکیریں ہیں جن میں سے ہر ایک پر ایک مخصوص شیطان موجود ہوتا جو اس کی طرف دعوت دیتا. پھر آپ نے یہ آیت جو اوپر ہم نے بھی تلاوت اوپر قرأت کی جس کی سورہ الانعام کی آیت، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے تم اس کی پیروی کرو، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دے. سنن دارمی 204 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ 11 نمبر حدیث. جماعت سے جدا ہونے سے متعلق ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری حدیث نمبر 7143، جس نے اپنے امیر میں کوئی برا کام دیکھا تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہوا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا. ٹھیک ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 2863، جو جماعت سے ایک بالشت بھی ہٹا یعنی علیحدہ ہوا، اس نے اسلام کا پٹا اپنی گردن سے باہر نکال پھینکا، مگر یہ کہ پھر اسلام میں واپس آ جائے. یعنی علیحدہ ہو گیا، جب تک وہ واپس جماعت میں نہیں آتا تب تک وہ اسلام سے باہر ہے. اگلی یہ حدیث ہے سنن نسائی کی حدیث نمبر 4025، اللہ تعالیٰ کا دست قدرت جماعت پر ہے اور جو جماعت سے الگ ہوا اس کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ شیطان کرتا کیا ہے؟ میں تمہیں یاد ہے برسوں سے تمہیں سمجھاتا رہا ہوں کہ یہ زنا، شراب اور کتنے کبھی کام ہیں، گناہ کبیرہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو اصل گمراہ کرتا ہے نا شیطان، وہ ہے جو دین کے اندر گمراہ کرتا ہے، کیونکہ وہاں سے پھر فرقے کی بنیاد پڑتی ہے. اور یہی تمہارے سامنے قرآن کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہی ذکر ہو رہا ہے.
اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن جو یہ دیتے ہیں نا، اس کے پیچھے وہ اس کی شیطان کی تعلیم جو ہے نا وہ کار فرما ہوتی ہے. اب وہ بندہ جو ہے نا دوسرا بندہ سر پکڑ کے بیٹھے تو یار یہ آیت یہاں کہاں اپلائی ہوتی ہے جو انہوں نے کر دی، لیکن وہ قائم ہے. وہ اس کا ترجمے میں سے نکال لیں گے، کوئی گرامر میں سے نکال لیں گے، کچھ کر لیں گے، لیکن وہ استعمال کر لیں گے اس کو کس طرح بھی. جو شخص دنیا میں شرعی امور کے عمل سے دور رہا وہ آخرت میں پورے صراط سے چلتے ہوئے جہنم میں گر جائے گا. شرعی امور کے عمل سے یعنی جو شریعت کے احکامات ہیں، اگر اس نے اس پہ عمل نہیں کیا دنیا میں تو وہ پورے صراط سے گزرتے ہوئے جہنم میں گر جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ. سورہ الاسراء بنی اسرائیل 17واں سورہ 72 نمبر آیت کہ جو شخص اس دنیا میں حق سے اندھا رہا سو وہ آخرت میں بھی اندھا. تفسیر روح البیان میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے محجوب رہا اور اللہ کا وصال نہ پا سکا، یعنی اللہ کا قرب نہ پا سکا تو وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سے پردے میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے قرب سے محروم رہے گا. یہ اس آیت کا ہے. وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ کہ جو یہاں نابینا رہا، ٹھیک ہے، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ تو پھر وہ جو ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کا ظاہر یہ ہے کہ جو دنیا میں ایمان کو نہ پا سکا، حق کو نہ پہچان سکا، وہ آخرت میں بھی ایسا ہی رہے گا کہ وہ حق اور ایمان کو نہ دیکھ سکے گا، نہ اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھا سکے گا. ٹھیک ہے. اس کی جو تفسیر صوفیانہ ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے سے قاصر رہا، معرفت نہ پا سکا اللہ کی، ٹھیک ہے، یعنی مشاہدہ نہ کر سکا اس کی صفات کا، اس کی ذات کا، تو گا اور وہ اللہ تعالیٰ کو نہ پہچان سکے گا، نہ دیکھ سکے گا اور نہ ہی اس کا جو ہے وہ قرب حاصل کر سکے گا. ٹھیک ہے. سورہ الاسراء بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں 17واں سورہ 72 نمبر آیت. اور ٹھیک ہے، اسی لیے تو ہے کہ کچھ دن اس دن کچھ ہوں گے جو اس کے چہرے کو تاک رہے ہوں گے. وہ یہی وجہ ہے کہ وہ وہاں ہی نہیں، وہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ آہو. بس سمجھ میں آ رہی میرے چاند تو نہیں. اب وہ جو تفسیر روح البیان والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اے سالک، جب یہی کیفیت ہے کہ جب ہونا یہی ہے تو تمہیں حضرات انبیاء کرام اور کاملین اولیاء کی متابعت و موافقت میں جد و جہد لازمی ہے کہ جیسے انہوں نے کیا ہے نا ویسے آپ پہ کرنا، ویسا کرنا، اس کی کوشش کرنا وہ آپ پہ لازمی ہے. ٹھیک ہے. اتباع اور متابعت میں فرق کیا ہے؟ حالانکہ دونوں کا معنی ہے نقش قدم پہ چلنا، پیچھے پیروی کرنا، پیچھے چلنا. ٹھیک ہے. اتباع تب ہوتی ہے جب امام آپ کے سامنے موجود ہو، جب امام بھی کر رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب امام نہ ہو اور آپ اکیلے ہوں
اور آپ نے امام کے پیروی کرنی ہو، نقش قدم پہ چلنا ہو، تو اس کو متابعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ٹیکنیکل ڈفرینس ہے اس کے اندر. ہمارے پاس جو ہے وہ اب متابعت کا معاملہ ہے. اتباع صحابہ نے کی. ٹھیک، آگے اللہ بہتر جانتا. موافقت یعنی موافق، اس کے موافق کرنا، یعنی اس کے سملر کرنا، اس جیسا کرنا. بلکہ کسی شیخ کامل عارف و واصل کا دامن تھامنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اب ذرا یہاں تھوڑی سی ہم ذرا یہ کانوں کی کھنچائی کریں گے. ہم نے اوپر یہ دیکھ لیا سورہ الاسراء میں کہ کہا یہ کہ جو یہاں نابینا ہے نا وہ وہاں بھی نابینا. یہی ہے نا اس کا مطلب. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں آپ صاحب بصارت ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں بھی صاحب بصارت ہو. اور جب صاحب بصارت آپ کو یہاں ہونا ہے تو پھر وہ جو دہی جمع تھا حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں محاورتاً استعمال کر رہا ہوں، میں دہی کے کنڈے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس کا جو جامن چلا انبیاء اور اولیاء میں، اسی کا جامن چلا نا. دیکھا نا، حضرت آدم علیہ السلام انسانوں میں پہلے انسان ہیں، بشری اس کے اندر، کہ جنہوں نے اللہ کا دیدار کیا، اللہ سے کلام کیا. یہی ہے نا، یا نہیں ہے؟ جب تخلیق کیے گئے تو انہوں نے سارا دیکھا نا کہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو بصارت انہیں ملی نا. ایسا ہی ہے. اچھا، اب وہ یہ ہوا کہ وہ بصارت، وہ جب زمین پہ آئے تو وہ پردہ بیچ میں آ گیا، وہ بصارت ختم ہو گئی. کیونکہ پہلے تو جنت میں تھے اور وہاں عرش کے پاس تھے تو وہاں دیکھتے رہتے تھے سارا کچھ. جب زمین پہ آئے تو یہ گیپ بڑھ گیا اور وہ پردہ بیچ میں آ گیا. لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے اس لیے ان کے لیے تو پردہ ہٹ گیا، لیکن جو دوسرے انسان زمین پر تھے ان کے لیے وہ پردہ قائم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سلسلہ چلتا رہا تو انبیاء بغیر نظر کے تو نہیں تھے، بغیر بصارت کے تو نہیں. میں بصارت روحانی کی بات کر رہا ہوں، ان دو آنکھوں کی بات نہیں کر رہا. تو وہ جب انبیاء کے پاس تھی، کہ جنہوں نے انبیاء کے پاس بیٹھے، اگر چاہے ان کو نبوت نہ ملی، ٹھیک ہے، تو سارے تو نبی نہ ہوئے نا نبی کے پاس بیٹھنے والے. ٹھیک ہے. تو اس میں سے کیا ہوا کہ کچھ ولی ہوئے اور اس بصارت کا کچھ حصہ ان کو بھی عطا ہوا. کیوں عطا ہوا؟ کیونکہ وہ جو اپنے وقت کے نبی ہیں ان کے پاس وہ بیٹھتے تھے اور ان کی اتباع کرتے تھے. رائٹ. چلتے چلتے معاملہ آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور آ گیا، آپ کا ظہور ہو گیا. اللہ نے آپ کو بصارت وہ عطا فرمائی جو کسی نبی کو بھی عطا نہ فرمائی تھی. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس تو معاملہ یہ تھا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، بعد میں نبی کوئی نہیں ہے، تو نبی کا تو معاملہ چیپٹر ہی بند ہو گیا. ٹھیک ہوگی. اب پیچھے رہ گی ولایت. تو وہ جو بصارت کا جو جامن ہے، جس طرح دہی کا جامن ہوتا ہے نا اگلی دہی جمانے کے لیے، وہ بصارت کا جامن جو ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوا. ٹھیک ہے. اب یہاں اصول کیا متعین ہو گیا؟ اصول یہ متعین ہو گیا کہ اگر آپ کو وہ بصارت چاہیے تو آپ کو کسی ایسے کے پاس بیٹھنا پڑے گا جس کو بصارت آلریڈی ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. وغیرہ ہاں،
خواب دیکھنے میں اور صاحب نظر ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ جو 2-4 خواب دیکھنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ ہمیں بس نظر مل گئی، ان سے بیوقوف کوئی نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم جا کدھر رہے ہیں؟ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یاد کرو کہ اگر تم خوشبو کی دکان میں جاتے ہو اور خوشبو نہیں بھی لے پاتے تو تمہارے کپڑوں سے کم از کم خوشبو آ جائے، ٹھیک ہے؟ بس اس کو یاد رکھنا۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو اللہ کی جو صفات ہیں، معرفت ہے، وہ حاصل ہو تو پھر آپ کو کسی کامل عارف کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ آپ کامل عارف تو نہ ہو سکیں مگر پھر بھی خوشبو تو کم از کم کپڑوں سے آئی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی پہ تو سارے پھر پھٹ جاتے، پھٹنا سمجھتے ہیں؟ او جی بس حضرت نے ہمیں سب کچھ دے دیا، کم وقت کہاں سے دے دیا سارا کچھ؟ کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ مجھے یاد ہے ایک خاتون میرے پاس آئی، میں کہنے لگی جی مجھے کوئی راہ دکھا دیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی اس نے بات کی۔ اب وہ راہ ہمارے پاس کوئی فاسٹ فوڈ والا کام تو ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ میں اسے سمجھایا، میں کہا پتر اس طرح یہ اچھا کچھ عرصہ گزرا۔ اس دور میں سفر کر لیتا تھا، میں گیا 7 شریف، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ سلام کریں، میں جا کے اترا ہوں تو دڑام سے وہ خاتون میرے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، وہ جی حضرت جی آپ ادھر میں نے کہا کیا بات ہے، خیریت ہے؟ ہاں جی خیریت ہے۔ کیا ہوا؟ وہ جی بس میں داتا صاحب گئی وہاں، داتا صاحب نے مجھے سارا کچھ ہی دے دیا۔ میں اس کو دیکھوں میں کہیں یہ وہ کم عقلی ہیں، وہ میں سمپل سی ایک بات کرتا ہوں، برسا برس تو سمجھا رہا ہوں، تو دودھ والا دودھ نہیں ڈالتا اس میں، تو یہ تو نور ولایت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیسے گندے برتن میں ڈل جائے گا؟ بس اتنی سی بات۔ رہبر و مرشد کی رہبری کے بغیر مشکل ہے، ورنہ پھر ہلاکت ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھائی یہاں سے کراچی جانا ہو، تم ایسے کسی بندے کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھا دو جس کو پتہ ہی نہ ہو، وہ کبھی سجے لے جائے گا کبھی کھبے لے جائے گا، لیکن جس کو راہ کا پتہ ہے تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، وہ اس راہ پہ لے کے چلتا جائے گا۔ وہی بات انہوں نے کی ہے۔ اس کے ساتھ یہ 105 نمبر تک مکمل ہوا، ٹھیک ہے؟ اب کہتے ہو تو اس کو بھی یہیں تک رہنے دیتے ہیں کیونکہ وہ چراغوں کا ٹائم ہو گیا ہوا، ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔